الحمدللہ 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 وکفا. یہ پاکستان کسی سرزمین کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان دو قومی نظریے کے لیے بنا. جب جنگ آزادی کی تحریک چلائی گئی اور اس تحریک کو چلانے کے لیے جو سب سے پہلے مجاہدین تھے جنہوں نے آزادی کی تحریک کی بنیاد کے سب سے پہلے اپنا خون اور اپنے آپ کو پیش کیا، وہ فضل حق خیرآباد، جن کا نام آج شاید ہی یہ بڑے بڑے سیکولرزم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کرنے کی بنیاد پر نہیں بنا بلکہ روٹی کے لیے بنا. روٹی کے لیے نہیں بنا، روٹی کے لیے بنا ہوتا تو پھر وہیں رہتے، روٹی تو وہاں پہ بھی ملتی تھی. اصل بنیاد یہ تھی کہ آدھی روٹی کھائیں گے لیکن کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مطلب ہم وہاں جا کے آدھی روٹی کھائیں گے لیکن کیا ہے، اسلام کے نیچے ہوں گے، اس سرزمین پر ہوں گے جہاں کا نظام مصطفیٰ ہوگا، جہاں پر جو نظام ہوگا وہ نظام مصطفیٰ ہوگا اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ آزادی سے گزریں گے. آج الحمدللہ بحمدللہ تعالی ہم پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ گزار رہے ہیں. آزادی کے ساتھ ہر بندہ اپنی بات کہہ بھی سکتا ہے اور حکومت کے سامنے پیش بھی کرتا ہے، اور بعض باتیں مان لیتی ہیں حکومت ہماری، بعض جگہ پہ وہ نہیں مانتے. لیکن اصل کیا ہے، حکومت نظام، ایسا نظام جہاں پہ آزادی. آج دنیا کے اندر جہاں پر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو آزاد لوگ ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں عبادت، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اندر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آج وہ جہاں سے آزادی کی تحریک چلی اور اس کے اندر یہ جو لوگ تھے، ہندو مسلم کا جو نعرہ لگا بھائی بھائی کا، تو پھر دو قومی نظریہ پیش ہوا جو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، پچھلی دفعہ بھی میں نے بیان کیا اس کے اندر کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، ہندو مسلم بھائی بھائی. تو امام احمد رضا نے بتایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں، یہ تو دو قومی نظریہ ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ ایک گائے جس کا پیشاب ہندو پیے اور اس کو، اور وہی گائے ہیں اور جس کا دودھ اور جس کو حلال کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کر کے اور اس کا گوشت کھایا جائے، تو یہ تو پٹا پساد ہو جائے گا. وہ اس کو اپنا بھگوان مان رہے ہیں اور مسلمان اللہ کی راہ میں اسے ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ گوشت کھا رہے ہیں. تو مطلب نظریہ یہ الگ ہے. ایک وہ پیشاب، اس کا موتر جس
کو مطلب دیکھ کے گن آتی ہے، اس کو یہ پی رہے ہیں، اس سے نہا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے پاک ہے، اس کو مطلب ایک پاکی کا ذریعہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو مطلب جسم سے جا کے بندے کی جسم کو برباد کر دے گا. آج دیکھیں نا ہندوؤں کے پاس سے کیسی بدبو آتی ہے کہ آپ ان کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہی کوئی پاس سے مسلمان گزر جائے تو بندہ کہتے ہیں کتنا پاکیزہ انسان ہے، قریب سے گیا ہے تو خوشبو آ رہی ہے. کیونکہ جو مسلمان ہے نا اس کے پاس سے الگ ہی خوشبو آتی ہے. مسلمان ایمان جس کے پاس ہے نا اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی. اور یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کے لیے جنگ آزادی کے لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام تھے جنہوں نے اپنے دن رات کو اس کے لیے گزارا. اور اپنی بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ میں نے پورا بر صغیر دیکھا، کوئی گلی کوئی محلہ نہیں دیکھا جہاں پہ طالب علم اور کسی عالم کی جسم کو لٹکا ہوا نہ دیکھا ہو پھانسی پہ. مطلب اتنا ان لوگوں نے جنگ آزادی کے لیے مطلب اتنا خون اپنا دیا ہے، اپنی جانیں دی ہیں مسلمانوں کے لیے. یہ ہم تو یہاں پہ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل آپ دیکھیں نا وہ انڈیا کے اندر کیا کر رہے ہیں. میرے کو کچھ دن پہلے میرے پاس ویڈیو آئی، اللہ معاف کرے کیسے مطلب لوگ ہیں. آپ اپنے آپ کو جتوانے کے لیے، اپنی تحریک کو جتوانے کے لیے مودی صاحب آپ وہاں پہ مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں کہ آپ کو ووٹنگ آپ کی اچھی ہو ہندوؤں سے. تو یہ تو آپ بالکل غلط کر رہے ہیں. مطلب آپ کو ایک انسان کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آپ کا جو حال پاکستان نے کیا ہے یہ آپ کو پوری زندگی نہیں بھولو گے. اور یہاں پاکستان کی طرف آنے کی طرف دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کی طرف نگاہ اٹھاؤں تو پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کرے گا کیا. آپ کے چہرے کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ آپ کے اوپر اتنی لعنتیں بھیج رہے ہو. آپ بے شک وہاں پہ مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے کو دوبارہ سیٹ مل جائے گی. لیکن جو پاکستان نے کیا ہے نا صرف کچھ گھنٹے کیا ہے. اگر ایک دن بھی آپ سے جنگ کرتا نا پاکستان صحیح سے کچھ گھنٹوں کا یہ حال ہے کہ آپ کا سب کچھ برباد کر دیا پاکستان. آپ کو چھوڑا ہی نہیں کہ آپ دوبارہ آپ جا کے امریکہ گئے، جا کے پیر پکڑے اور کہا کہ بھائی روکو یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے اپنے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کلمے کی بنیاد پہ بنے ہیں. الحمدللہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو پھر پوری دنیا لرزتی ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. پاکستان سے ہم بنے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر پاکستان اپنی پہ آ جائے تو جو بھی ملک ہو جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان سے پکڑا لے لیا تو وہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا قائد جس نے بنایا اس کو معلوم تھا کہ یہ جو پاکستان بن رہا ہے یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، کرنے کی بنیاد پہ بن رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان یہ پاک سرزمین الحمدللہ ہماری پاک سرزمین ہے. اور یہ یہاں پہ تو کوئی دیکھے بھی نہ. آپ اپنے وہاں پہ کچھ بھی سوچتے نہیں کہ ہماری طرف 14 اگست کو یہ کریں گے. ہم تیار ہیں، ہمارا بچہ تیار ہے. ہم تو یہاں دیکھ رہے تھے بھائی کیسے آ رہے تمہارے ڈون. ہم تو ویڈیو سیلفی بنا رہے تھے، ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہماری پاک کو زندہ باد، پاک نیوی ہماری زندہ باد. تمہیں ایسا پہنچاڑے گی تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. تمہاری کتابوں میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان ہم لوگ 54 صوبے ہونے کے باوجود 4 صوبے والے ملک سے کتنے سے ملک نے ہمیں پہنچاڑ کے رکھ دیا. یہ تو تمہاری نسلیں یاد کریں گی، یہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی. اور ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ ہمارے مجاہدین نے اس طرح سے
जिहाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा हमारे मुजाहिदीन ने किस तरह से तुम्हारा वार किया तुम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क पाकिस्तान में हम इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा हमारा कायम होगा, हम नाउमीद नहीं है। आज जितने मर्जी सेकुलरिज्म और ये जितने भी NGOs वगैरह जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ सकता, जरूर आएगा। जब तुम लोग उमर को नहीं मानते हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मानते हो, उनके निज़ाम को लेकर चल रहे हो, हम तो फिर मानने वाले हैं, हम तो फिर मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम उनके निज़ाम को लेके आएंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा और जब कायम होगा तो फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे हुक्मरानों को भी इसके ऊपर तौफीक दे कि वो इस तरफ आए। जो बरतानिया का जो चीज़ें लेके चल रहे हैं वो इस्लाम की तरफ आओ, आप इस्लाम असल जो उरूज है इस्लाम से। आज देखें, आज कोई कत्लो गारत हो जाती है तो हुक्मरान देखते नहीं, लेकिन जब हज़रत उमर का दौर था तो उस वक्त तो सारी चीज़ें, एक कुत्ते को जख्मी हो गया तो हज़रत उमर ने कहा कि अगर मुझसे पूछेगा इसके बारे में तुम्हें क्या जवाब देना। तो हमारा पाक ज़मीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्बादी चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा रब हमें रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि करने की बुनियाद पर इसको जब बनाया है तो इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा भी होगा। हम उन तमाम तहरीक आज़ादी के शुरू से लेकर जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की तहरीक के लिए और सबसे पहले जिहाद का फतवा लिखा, वहाँ से लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक और जितने भी लोगों ने जद्दोजहद की और आज तक जितने भी मुसलमान हमारे फौजी शहीद हुए, हम सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन सब मुजाहिदीन के और उन तमाम लोगों के जो इस आज़ादी की तहरीक के अंदर शहीद हुए, अल्लाह तबारक व तआला उन सब के दराजात को बुलंद फरमाए और हमें इस मुल्क के पाकिस्तान की खुशहाली और इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम व दायम करते हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत को पढ़ते हुए अपने ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इखलाक थे, उन्हीं इखलाकों के साथ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हमारे लिए नबी हज़रत आयशा से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक क्या हैं, और क्या आपने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो हमारे लिए कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक है और उन लोगों के लिए भी एक आखिरी पैगाम जो 14 अगस्त का झंडा तो लगाना बड़ा पसंदीदा करते हैं, लेकिन जब रबी अव्वल का झंडा कोई लगाता है तो उसको बोलते हैं कि ये झंडा जो है किसी सहाबी ने लगाया, किसी ताबई ने लगाया, तबा ताबई ने लगाया। बड़ी तकलीफ होती है, तो इस झंडे के बारे में भी ज़रा सोचो ये किसने लगाया। जो आज़ादी का झंडा लगा तो तुम्हारे लिए जायज़ हो रहा है, खुशी के लिए लगा रहे हो ना झंडा, किसने झंडा लगा रहे हो? खुशी के लिए। तो हम भी खुशी का इजहार करेंगे और ऐसा नहीं गज के करेंगे और ऐसा धूम वाला करेंगे कि रहती दुनिया तक याद होगा कि 1500 साल जश्न विलादत की खुशी मनाई है। आज हम जो 14 अगस्त का जो ये हम महफिल कर रहे हैं, ये भी हम इसी खुशी का इजहार कर रहे हैं अपने रब की बारगाह के अंदर कि ए रब तेरा शुक्र, करोड़ों शुक्र कि तूने हमें इस आज़ादी पाकिस्तान के अंदर पैदा फरमाया, आज़ादी पाकिस्तान वाले मुल्क में पाकिस्तान में पैदा फरमाया। 14 अगस्त ये हमारे मुल्क की पैदाइश का दिन है। ये दिन वो दिन है जो पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर पाकिस्तान का नाम लिखा गया था। ये वो दिन है जिस दिन पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर 14 अगस्त को नाम लिखा गया था कि ये मुल्क पाकिस्तान है इस दुनिया के नक्शे के अंदर। तो हम इस खुशी को
مناتے ہیں. اور اسی طرح ہم یہ خوشی بھی مناتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آمد کی خوشیاں نبی دے رہے ہیں، جس کی آمد کی خوشیاں نبی بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں. اور آخری نبی سے پہلے نبی جو آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو آئے ہی خوشخبری دینے کہ اب جو نبی آئے گا وہ آخری نبی ہوگا. اور وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ جس کی شانیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے بیان کی. اس کی خوشخبری دینے آئے. اور پھر جب وہ آ گیا تو پھر تو خوشی ہے نا. تو اسی طرح جب پاکستان ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تو مطلب ایک پاک سرزمین ہے. اور ہمارے نبی تو افضل البشر ہے اور افضل الانبیاء ہیں، اور افضل الانبیاء بلکہ افضل الرسول ہیں، اور تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ رسول ہے. تو یہ تو شان ہے ہمارے نبی کی. جیسے ملک پاکستان کی ایک شان ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے اور ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا حیثیت. یہ اتنی طاقت جو ملک پاکستان کو ملی، یہ کس وجہ سے ملی ہے؟ نبی کے وسیلے سے. الحمدللہ. نہیں تو بڑے بڑی طاقتور کتنا کچھ ان کے پاس تھا، ہمارے پاس تو اتنے دن کا چلنے کا نہیں تھا، تو کتنے دن تک لڑ سکتے تھے. لیکن جو اتنی طاقت ملی پاکستان کو، یہ کس وجہ سے ملی؟ کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی. الحمدللہ. یہ ہم مانتے ہیں کہ میرے جو آج اس ملک کو چلا رہا ہے ہمارا رب، وہ بھی نبی کے وسیلے سے ہی چلا. نہیں تو کھانے والے نے تو ہمارے ملک کو اتنا کھایا ہے، دوسروں کو بھی کھلایا ہے، اتنا کھایا ہے. جو پاکستان کے نہیں ہیں ان کو بھی کھلایا ہے. مطلب کوئی اتنا کھائے نا ایک جگہ سے ملک ہی نہیں بچتا ہے. تو اس کو چلا رہا ہے میرا رب چلا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور مجھے بحمدللہ پاکستان ہونے پہ فخر ہے اور پوری زندگی رہے گا. اور میں تو اپنی زندگی کے لمحات میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اس زمین کو میری ضرورت پڑی، میرے ملک پاکستان کو میری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ سینہ پیش ہوگا. الحمدللہ سینہ پیش کریں گے ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے. جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنے سینوں کو تیار رکھیں گے کہ ہمارے ملک تیرے ہی زمین پہ پیدا ہوا اور تجھ میں ہی میں ختم ہو جاؤں، بس تیری ہی حفاظت کروں. اپنے ملک کی حفاظت کروں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.